ویلکم بیک ناظرین، ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں اور بالخصوص فوجی عدالتوں کے اندر جو سویلینز کے کیس ہیں اس حوالے سے، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے. زبیری صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا. آپ سے بھی میں اس کا نقطہ نظر لینا چاہ رہا ہوں، پھر حافظ صاحب بھی اس کا جو انٹرنیشنل آسپیکٹ ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. زبیری صاحب یہ بتائیں کہ کچھ چیزیں حافظ صاحب نے بھی حوالے دی ہیں 1965-67 کے قوانین کے بھی، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بھی، اور پھر ایک اس کا آسپیکٹ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہماری ہیں. ہمیں یہ دیکھنا بھی یہ ہے کہ ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہماری جو انٹرنل سرکمسٹانسز ہیں وہ ہمیں الاؤ کرتے بھی ہیں اگر کہ سویلینز کا ہمیں ٹرائل کر لینا ہے، تو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کتنی اہمیت کی حامل ہیں، اور اگر ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی معیشت کے اوپر یا تجارت کے اوپر جو ہے کہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یا ہمیں جو ہے کہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہماری مینڈیٹری ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بہت نقصان ہوگا؟ دیکھیے، میں بیرسٹر محمود صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں. دیکھیں، ہمارے جو ICCPR جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ 2010 میں ہم نے ریکٹیفائی کیا. اس وقت یہ 1975 کا قانون وغیرہ تھا، یہ سب آبسولیٹ ہو گئے فار دا سمپل ریزن کہ آرٹیکل 10A بھی نہیں تھا، وہ جو 18ویں ترمیم کے اندر آیا. آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ ان کرمنل ٹرائل پرسن انٹائٹلڈ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. وہ جو بات ہو رہی تھی اس کے اندر فیئر ٹرائل کی، FB علی کے اور یہ سید زمان وغیرہ کے کیسوں میں یہ ایشو ہی نہیں تھا، وہاں یہ چیلنج ہی نہیں تھا سیکشن 2D1 جو الاؤ کرتا ہے سیویلینز کا ٹرائل اس میں کرنا. تو ان کیسوں کا حوالہ، اور یہ میٹر سب جھوٹے سے کورٹ اس پہ فیصلہ کر دے گی. اس وقت ہمارا جو لا، ہمارا جو ججمنٹ ہے وہ 2D1 کو اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ ختم ہو گئے. وہ اپیل میں سسپینڈڈ بھی ہے، تو سسپینشن سے ججمنٹ ختم نہیں ہو جاتی. تو 75 کے آئین قانون نے یہ کہا، سید زمان نے 5 بڑے بڑے نام لے کے ججوں نے یہ کہا، تو یہاں بھی 5 بڑے ججز نے یہ بات کہی. صرف اس میں ایک جج اس میں انہوں نے ایگری نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا 103 کا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کتنے لوگوں کو چارج کیا گیا. خود گورنمنٹ آ کے کہتی ہے اتنے لوگوں، لیکن 103 لوگوں کو. تو ججوں نے پوچھا کہ یہ 103 لوگوں کو کیوں الگ لے لیا گیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی جواب دینا ہے سرکار کو، کہ آپ ملٹری قانون لگا کب ان لوگوں پہ، کہ وہ جب تک ایکیوز نہیں ہوتے. اور ایکیوز اسی میں یہ FB علی میں بہت حافظ صاحب یقین رکھتے ہیں اس کیس میں، اس نے ڈیفائن کیا کہ ایکیوز اس وقت ہوتا ہے جب آپ چارج ہوتے ہیں. تو چارج ہونے سے پہلے ان کی کسٹڈی کیسے لے لی کمانڈنگ آفیسر نے آ کے اس میں کرنل پروسیجر کوڈ میں. تو یہ سارے سوال ابھی جواب دینے، کیا وہ ایکیوز تھے، ان کا ٹرانسفر ہو جاتا، اور صرف 103 کیوں، باقی لوگ کیوں نہیں، یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے. تو پوائنٹ از دیٹ کہ سویلین کا ٹرائل کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے ہمارے یہاں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں کورڈ ہیں. اور 21ویں ترمیم وغیرہ اس لیے آئی تھی کہ ٹیررزم ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے سالوں نے پاس کیا. ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا، میں پریزیڈنٹ تھا سندھ ہائی کورٹ بار کا، اس وقت ہم نے چیلنج کیا تھا. میجورٹی نے کہا نہیں، 21ویں ترمیم کیونکہ سنسیٹ کلوز ہے، اور یہ اس وجہ سے اور ٹیررزم کی وجہ سے انہوں نے اس کو اجازت دی تھی. انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کیا تھا، آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی، اور شیڈیول میں ڈالا تھا اس کو. اور آرٹیکل 8 جو ہے، آرٹیکل 8(3) میں بھی کیا. تو دیکھیے، ہمارا جو آئین کا آرٹیکل جو بنیادی حقوق کا ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف ممبرز آف دی آرمڈ فورسز کے لیے قانون بنے گا، اور ان کی 2 چیزیں کہ ان دی پرفارمنس آف دیئر ڈیوٹی اور ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے. تو 2D1 کیا، اب 2D1 1967 میں آیا، ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا. 1962 کا ایک ہائیبرڈ سسٹم کا وہ قانون تھا. خود تو انہوں نے تھی پاسداری نہیں، کہ ایک ڈکٹیٹر کو دے کے 1989 میں چلے گئے دیکھے، اور پاکستان پہ ٹوٹ گیا، آپ نے دیکھا اس کے بعد. تو یہ دیکھیے نا، اس 63 کے قانون میں کہ جی اس نے اپہولڈ کر لیا. اب آج ہم بات کریں 2025 کی، سیویلینز کا ٹرائل جب آرڈنری ٹیررزم کورٹ موجود ہے، اس کے اندر سیکشن 6(m) اور n پڑھ لے 1M، اس میں یہ ساری چیزیں کورڈ ہیں، جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے. تو آپ ان لوگوں کا ٹرائل وہاں کریں، اور کچھ لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے. اب وہاں سے دیکھیے فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. وہاں ایک نئی چیز پتہ لگی کہ ججمنٹ سنتا کوئی ہے اور فیصلہ لکھتا کوئی اور ہے. تو مطلب ہمارا ایٹ لیسٹ سویلین جج جو سنتا ہے میرا اور آپ کا کیس، جو سنتا ہے وہی کیس کرتا ہے. یہ تھوڑی ایک جج نے سنا اور تیسرے جس نے سنا ہی نہیں تھا وہ کرتے. پھر اپیل بھی آپس میں اندر ہی جاتی ہے. اور پھر جو ججمنٹ جو FB علی وغیرہ ہی بات کرتے ہیں 1975، اس میں کہا کہ 3 چیزوں پہ صرف آپ وہ دیکھ سکتی ہے کورٹ جوریسڈکشن میں: کورم نان جوڈس ہے، وداؤٹ جوریسڈکشن ہے، یا میلافائڈ ہے. میلافائڈ لا میں ہو سکتا ہے، بدنیتی میں، یا اس کے اندر یہ. اور پھر آپ نے انٹرنیشنل آپ کی کمٹمنٹس ہیں. آپ نے دیکھا جن لوگوں نے، یورپین یونین سب نے اس کی برائی کی کہ یہ جو سزائیں دی، اور کورٹ کے اندر انہوں نے خود کہا تھا کہ جی ہم ان کی سزائیں اتنی زیادہ نہیں گے، پھر بھی 10 سال. یہ اٹارنی جنرل نے، آپ ججمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، شروع میں اٹارنی جنرل نے کچھ گارنٹیز دی تھی، اس کی وائلیشن میں یہ ججمنٹس آئی ہیں. آپ خود ججمنٹ پہ پڑھ لی جو اٹارنی جنرل صاحب نے ڈالی. اٹارنی جنرل کا مطلب ہے حکومت وقت نے دی تھی اب بہاف آف دی ملٹری.
صحیح حافظ صاحب، یہ دو تین بڑے اہم نکات اٹھائے. ایک تو آپ انٹرنیشنل اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے. دو تین اور بڑے اہم نکات ہیں. ایک تو ابھی جو آخری نکتہ زبیری صاحب بھی اٹھا رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب کو ایف آئی آر اس کے متن کیس کی نوعیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو فیڈریشن کا لا آفیسر ہے کہ سزا اس کی میکسیمم کتنی بنتی ہے. جو انہوں نے کہا اس کے بالکل برعکس فیصلے آئے. نمبر 1. نمبر 2، ایف آئی آر ایک ہی ہے، اس میں سے پک اینڈ چوز کیا گیا کہ اچھا اس میں کہا جاتا ہے جی کہ ان کی پریزنس وہاں اسٹیبلش ہو رہی تھی، باقیوں کی اسٹیبلش نہیں ہو رہی تھی، تو کیا پھر ان کی الگ الگ مقدمات نہیں ہونے چاہیے تھے؟ ایک یہ معاملہ آ گیا، اور ایک یہ معاملہ آ گیا کہ ہیئرنگ کوئی اور افسر کرتا ہے، فیصلہ کوئی اور افسر لکھتا ہے. تو یہ تین ہے، اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹس بھی ہیں، اس کے اوپر بھی آپ ضرور کمنٹس کریں. اچھا، ایک تو بنیادی طور پہ جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ملٹری کورٹس کے اندر فیئر پروسیس نہیں ہے، یا ڈیو پروسیس نہیں ہے، یا فیئر ٹرائل نہیں ہے. اب اس کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ٹاک شو میں تو ہم نے نہیں کرنی نا، اس کی ڈٹرمینیشن کے فورمز ہیں، اور وہ فورمز جو ہے وہ پاکستان کی ہائی کورٹس ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ ہے. اور اس فورم کے بعد بھی 52 سال سے جو ایک پریکٹس چلی آ رہی تھی کہ یہ فیئر ٹرائل یا ڈیو پروسیس آف لا کی ساری کیٹیگری پہ پورا اترتے ہیں، یا آرٹیکل 10A کے بعد بھی وہ ججمنٹس آئی ہیں. اب جس ججمنٹ کا میں نے ریفر کیا 2017 والی، جب انڈیا نے گلبھوشن کا ٹرائل جو تھا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیا تھا، تو یہ سارے آرگومنٹس دیے گئے تھے کہ جی انٹرنیشنل یہ آبلیگیشن ہے، جو فیئر ٹرائل کا 1967 کا کنونشن ہے اس کا یہ آبلیگیشن ہے، اور پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا یا فیئر ٹرائل نہیں ہے. تو اس وقت جو تھا یہ جو ججمنٹ 2017 والی ہے، اس کو پاکستان کی فیڈریشن نے اس وقت آئی سی جے کے اندر لے کے گئے، اور آئی سی جے نے پاکستان کا پوری ملٹری لاز کو، پاکستان کی ساری ججمنٹس کو، پاکستان کی امینڈمنٹس کو، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 8 ہے جس کے نیچے یہ جو آرٹیکل 8(3) ہے، یہ 73 میں بھی یہ آیا ہے، یہ 62 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی آیا ہے. نہیں، ایک سیکنڈ سن لینا پھر آئے. کلبھوشن یادیو اور پاکستان کے شہریوں میں اتنا تو فرق ہونا چاہیے کہ آپ 25 کروڑ عوام کو کلبھوشن یادیو سمجھیں گے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ خالد ایک سیکنڈ سن لیں. نہیں، ایک سیکنڈ سن لیں. نہیں، سن لیں نا. دیکھیں، سن لیں، ایک سن لیں. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا ہے یا نہیں ہے، فیئر ٹرائل ہے یا نہیں ہے، وہ گلبھوشن ہو یا اور ہو. کیا گلبھوشن کے علاوہ جو ہے وہ شخص جائیں تو آپ یہ کہیں پورے پاکستان، پھر تو پورے 25 کروڑ کلبھوشن یادیو. نہ سن لینا، پاکستان کے ہر شخص کے اوپر ملٹری لا اپلائی نہیں ہے. ملٹری لا ان پہ اپلائی کرتا ہے جو ملٹری لاز کی وائلیشنز کرتے ہیں. اب اگلا یہ ہے کہ سوال سٹیزنز کا ہے، سوال پرسنز کا ہے. کیا اگر ٹیررسٹ کو بھی فیئر ٹرائل یا ڈیو پروسیس آف لا نہ ملے تو وہ مناسب بات ہے؟ بالکل مناسب بات نہیں ہے. اس کے بھی اتنے رائٹس ہیں جتنی دیر تک اسے کانوکٹ نہ کیا جائے. اس میں ایک اور نقطہ آتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کی دیوار کو ہاتھ لگاتا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ میں گن سمیت آپ کے گھر میں گھس کے ہاسٹیج کرتا ہوں. دیکھیں، گن والے کو آپ ATC میں لے گئے، دیوار کو ہاتھ لگانے والے کو تو پھر آپ یہ مانے نا، پہلے یہ مانے کہ پاکستان کے ملٹری لاز کے اندر جو ملٹری کورٹس بنے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کا ڈیو پروسیس آف ٹھیک ہے، ان کے اندر فیئر ٹرائل ٹھیک ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پھر سوال یہ رکھیں نا، پھر پروسیس پہ تو بات نہ کریں، پھر فیئر ٹرائل پہ تو بات نہ کریں. آپ کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کے اس ملٹری پروسیس کو کہا ٹھیک ہے. اس میں تاثر یہ ملتا ہے، اس سارے کیس پہ تاثر یہ ملتا ہے جو تاثر چھوڑے نا، لا کی اپلیکیشن پہ بات کریں. پریکٹیکلی بھی دیکھیں جو محمود صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ایک سیاسی معاملات ہیں، سیاسی معاملات میں سیاسی معاملہ نہیں ہے، لا کی وائلیشن کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں، نہیں، ایک سیاسی تحریک چل رہی ہے، سیاسی احتجاج ہو رہا ہے، اور سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا، برا ہوا. وہ یہ کر رہے ہیں. اگر تو نہیں، اگر خالد نہیں، اگر یہ انڈیویجول ایکشن ہے. 9 میں صبح اسلام آباد ہائی کورٹ حملے سے شروع ہوا، پھر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ بعد میں بحث کر لینا. نہیں، میں بحث نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عمل اور رد عمل 2 سال سے چل رہا ہے، اس میں آپ پک اینڈ چوز کریں گے تو پھر محمود صاحب یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ سیاسی تھا، سیاست اس میں کی گئی، سیاست کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. دیکھیں چیز یہ ہے، آپ محمود صاحب اور زبیری صاحب کا پروسیس پہ ایشو ہے، فیئر ٹرائل پہ ایشو ہے، انٹرنیشنل کمٹمنٹ. نہیں، ایک سیکنڈ، اگر وہ ساری چیزیں پاکستان کے اس جسٹس سسٹم کے اندر پوری ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ جی ان کا نہیں ہونا چاہیے، لا ٹھیک ہے، ملٹری کورٹ ٹھیک. اب جب ان پہ آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اجازت ہے
کہ پورے ملک کے اندر موب کی صورت کے اندر جا کے ملٹری انسٹالیشن پہ جائے اور آپ کہیں جی ہم ورکرز ہم کچھ کر نہیں سکتے. لا کی اپلیکیشن تو سب پہ آئے گی نا, اب فیصلہ بھی عدالت کر لے گی کہ کیا کرنا ہے یا نہیں ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک منٹ محبوب صاحب, ایک منٹ یہاں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. بالکل کسی سیاسی جماعت کو یہ اختیار نہیں, کسی شخص کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی پراپرٹی کے اوپر, یا وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو, اس کے اوپر حملہ کرے. اور بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی کسی بھی ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی یونیفارم یا اپنے اسلحے کے زور کے اوپر عدالتوں پہ حملے بھی کریں, عدالتیں فیصلے بھی کریں کہ ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن کارروائی نہ ہو. یہ نقطہ جو ہے جنہوں نے کیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے ان کو کریں, لیکن مکس تو نہ کریں. اب جب آپ مکس کر کے کہتے ہیں تو نہ چیز وہ رہ جاتی ہے نہ وہ رہ جاتی ہے. یہ اٹس ناٹ اے کوسچن آف فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل اگر ہے تو اس کا مطلب کہ پورے کے پورے پاکستان جتنے بھی کیسز لوگوں کے آتے ہیں آپ ادھر لے جائیں, کیونکہ فیئر ٹرائل موجود ہے, آپ ملٹری کورٹ میں ڈال دیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو ایکچولی آئی تھنک از آف جو بات کر رہے ہیں بیکاز اٹس اے فیئر ٹرائل سو یو کین پٹ پیپل ان ملٹری میں ڈال دیں. یہ نہیں ہے. یہ گلبھوشن کو بائی ایکچولی گیونگ ایگزامپل, گلبھوشن کا جو ایگزامپل دے رہے ہیں میرے اندازے میں انسلٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو. پاکستانی آدمی جب کوئی وینڈلزم کرتا تو وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اگر باہر سے آ کر کوئی ٹیررزم کرتا تو اس اے بگ ڈفرنس, اس میں بہت سارا فرق ہے. آپ اس کو ایک ساتھ نہ ملائیں, یہ ان نیسیسری ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں کہ اگر فیئر ٹرائل ہونے کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ سویلین جب کورٹ اویلیبل ہے, کرمنل کورٹس اویلیبل ہیں, آپ کو وہ جورسڈکشن اویلیبل ہے, آپ نے ان نیسیسری کرٹیسزم ضروری جو ہے انٹرنیشنل اسٹیج سے ڈرا کرنا ہے. آپ جو پروسیجر نارمل پروسیجر ہے اس میں لوگوں کو بیسکلی کیس کریں, اس میں لوگوں کو ٹرائی کریں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس کوئی اور سن رہا ہے, اس کا بیسکلی فیصلہ کوئی اور دے رہا ہے. یہ بات جو ہے نہیں, آپ نے بات کر لی ہے, یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. اس میں دیکھیں جج, جوری, ایکسیکیوشنر جو ہیں وہ ایک ہی ہو گیا. اب یہ کہاں کا انصاف ہو بھی جائے تو, لیکن جو انٹرنیشنلی اٹ لکس ایکسٹریملی رانگ, لیگلی اٹ لکس رانگ, بیکاز کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اتنے لوگوں میں, جیسے آپ نے کہا کہ 103 لوگوں کو چارج آپ کر رہے ہیں, باقی کو آپ چارج نہیں کر رہے, کیا دو ڈفرنٹ جورسڈکشن میں آپ لوگوں کو چارج کریں گے؟ کچھ کو آپ ملٹری میں لے آئے ہیں, اسی وینڈلزم میں آپ کس کو جو ہے وہ کرمنل جو جا رہے ہیں جورسڈکشن میں. تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک سب کو ایک میں ہی ڈالیں نا. آپ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ملٹری میں جائیں گے, کچھ لوگ وہ جو یہ creates a lot of legal complications. As a barrister, I cannot see how can they bring this ordinary citizens into a military tribunals. It just doesn't make any legal sense. It will create many legal complications. یہاں پہ ہم ذرا بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بالکل اسی نقطے سے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.